کہاں ہے باجوہ صاحب؟ وہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ کی بڑی دیرینہ دوستی ہے میری دوستی ہے ان کے ساتھ. خود بھی پی ٹی آئی کے. نہیں اللہ نہ کرے, اس گناہ سے مجھے خدا نے بچا کے رکھا. پی ٹی آئی کے جو کندھے پر آئے تھے فوجیوں کے کندھوں پر, آج تو وہ بھی اکنالج کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے اوپر ایک اتھارٹی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, آ کر آپ نے بوٹ کو عزت دی وہ سامنے, اور ہم نے کہا کہ لے جاؤ ہمیں, اٹھا لو, پھینکو ہمیں جیل میں. کہ فوج ایک ہولی کاؤ ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی تنقید ہم برداشت نہیں کریں گے. باجوہ اور فیض مل کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کرتے. اور اگین یہ دو بندوں کی بات نہیں ہے, یہ ادارے کی ذہنیت میں مسئلہ ہے. اب یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کا ہے, اور آپ کا بہت گھٹیا کردار ہے سیاست میں. تو کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ خان صاحب کا؟ خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ہاتھ اٹھا کے کسی اور پہ کیوں رکھا, اور پی ڈی ایم پریٹینڈ کری ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہو گیا, انہوں نے ہاتھ اٹھایا, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم پر ہاتھ اب رکھ لیے. ابھی تک ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے فوج کے اندر جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. بہت دیر سے مجھے ان سے تھریٹس آ رہی تھی کہ اٹھا کر ریپ کر دو, غائب کر دو, گاڑی مار دو, اس طرح کی بہت تھریٹس. اس حد تک کہ میری والدہ جب ایک سٹنگ منسٹر تھی, انہیں ایک کال آئی تھی, انہیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کی لاش اتنے حصوں میں کر دیں گے کہ آپ انہیں پہچان نہیں پاؤ گی. آج میں سفید شرٹ میں اور میرے ساتھ کالے کوٹ والے جو ہیں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے. ویلکم ایمان, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ایمان کیسے جا رہا ہے آپ کا ماشاء اللہ سے پریکٹس وغیرہ ساری چیزیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت احسان ہے ان کا کہ اچھی جا رہی ہے پریکٹس. اور پہلے بلک کیسز پرو بونو کی ہوتی تھی, لیکن اب اور بھی کام آ رہے ہیں. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ مجھے ایک وائڈ رینجنگ ایکسپیرینس مل رہا ہے, اور میں ابھی یہی اپرچونیٹی استعمال کر رہی ہوں میکسیمم سیکھنے کے لیے. اچھا, میں ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ میرا مطلب آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے کل, تو اس نے مجھے ایک آپ کا ایک کیس بتایا, ون آف یور کیس, جس میں ایک فوجی کا بیٹا خط لکھتا ہے. جی, پاکستان آرمی کو لکھتا ہے, باجوہ کو لکھتا ہے, کن کو لکھتا ہے؟ جی. اور اس میں اس نے کچھ لکھا تھا, اور اب وہ بھی جیل میں ہے اور اس کا باپ بھی جیل میں ہے. بیسکلی سچویشن یہ تھی کہ اکتوبر 2020 میں ایک سویلین ہے حسن عسکری, وہ میجر جنرل ریٹائرڈ سعید ظفر مہدی عسکری کے بیٹے ہیں. باپ فوجی ہے لیکن خود وہ سویلین ہے. انہوں نے خط لکھا تھا جنرل باجوہ کو, اور اس کے بعد انہیں بیسکلی 1 اکتوبر کو ایف آئی آر کرتی ہے سیکشن 131 پی پی سی کے تحت, یعنی جو مطلب ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میوٹنی ود ان دی آرمڈ فورسز اسینشلی. اور اگلے دن یعنی 2 تاریخ کو اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے پہلے گھر سے اٹھایا جاتا ہے. کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کیا چارج ہے, کہاں لے کر جا رہے ہیں, فیملی کو کچھ نہیں بتاتے. اسے وہ میجسٹریٹ کے سامنے لے جاتے ہیں اور ادھر اسے ملٹری کسٹڈی ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت پریشان کن سچویشن ہے کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل از دا ہائیسٹ لیول آف کورٹ مارشل, اور عموماً وہ پیس ٹائم میں کنوین بھی نہیں ہوتا. تو ایک کے پیس ٹائم میں کنوین نہیں ہوتا, اور دوسرا سویلین کے خلاف FGCM استعمال کیا گیا. یہ بہت کنسرننگ تھا. رٹ پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میجسٹریٹ کے آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ رٹ پٹیشن ڈسمس ہوئی. اس کے بعد ہماری انٹرا کورٹ اپیل ابھی اسلام آباد میں سب جوڈس ہے, اس میں آرڈر ججمنٹ ریزرو ہوئی ہوئی ہے. ہم اس کے انتظار میں اب 1 مہینے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ وہ ججمنٹ ریزرو ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیس ابھی چل رہا ہے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں اپیل بھی ہم نے فائل کی ہے. وہ اگین ادھر اپنی مرضی سے تاریخیں فکس کرتے ہیں, ہمیں ایک لیٹر بس بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ اس دن ملتان کنٹونمنٹ آ جائیں, اس دن ہیئرنگ ہوگی. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہائی کورٹ کے بھی اسکیڈول ہیں, کچہری میں بھی کیسز ہیں. پھر تیسرا جہاں ہمارے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں حسن عسکری کے حوالے سے, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں. ادھر ہم نے فائل کی تھی ایک ریٹ درخواست کہ اس سے ساہیوال ہائی سیکیورٹی پریزن سے, جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے, ادھر سے ٹرانسفر کر کے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی بھیجا جائے, کیونکہ وہ اس کے فیملی اور اس کے ہوم ڈسٹرکٹ کے قریب ہے. وہ آرڈر بہت طویل لیگل بیٹل کے بعد ہم جیتے ہیں کیس. آرڈر آ گیا اور آرڈر میں لکھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا ٹرانسفر کیا جائے. 9 مہینے ہو گئے ہیں. ہم نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی تھی 2 ہفتوں کے ایکسپائری کے بعد. آج تک کوئی جج وہ کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں ایک جج وہ کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے کنٹیمپٹ, اور وہ اپنے کورٹ
کہ آرڈر کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے, اور وہ جج صاحب جنہوں نے آرڈر دیا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں, تو انہیں تھوڑی سی مطلب ہے یہ ڈیسنسی بھی نہیں ہے کہ ہمارا کورٹ کا آرڈر اتنا بریزنلی وائلیٹ ہو رہا ہے لیکن ہم کیس کنٹیمپٹ بھی نہیں سننا چاہتے. تو یہ ابھی کی سچویشن ہے. تو مطلب ایک عام آدمی کا کیا ہوگا کہ اس کا ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ چلو یار I'll see you in the court, اور کورٹ ہی آپ کو سننے کو تیار نہ ہوتا, پھر اس صورت میں کیا کریں؟ یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا, اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو ہماری عدلیہ ہے, میں سارے ججز کی بات ہرگز نہیں کری, لیکن ایک جو انسٹیٹیوشن ہے ہماری عدلیہ کا, اس نے ہمیشہ غلط سائڈ کو سپورٹ کیا ہے. فوج کا بہت انفلوئنس رہا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا انفلوئنس رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک چیز ہے, خاص کر کیونکہ آپ آئینی عدالتوں میں اس وقت جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں رہتی. اٹس یور لاسٹ ریزورٹ. تو اگر کوئی ادھر جا رہا ہے اور آپ بھی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں, یا آپ میں ہمت نہیں ہے انہیں اس ریلیف دینے کی جو آئین کہتا ہے آپ کو انہیں دینی چاہیے, تو پھر آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, جو سیکشن کے تحت اس کو اندر کیا ہے باپ بیٹے کو, اس کے باپ کو نہیں بیٹے کو, تو اس میں ایسا ہے کہ آپ سویلین کو بند کر سکتے ہیں کسی ملٹری کورٹ میں؟ اچھا, اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے, میں اس پہ زیادہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہمارا پورا کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ججمنٹ آنی ہے, سو اٹ ووڈنٹ بی رائٹ کہ میں اس پر کامنٹ کروں. بٹ بیسکلی آرڈنریلی یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہوتا ہے, اور اس میں جو سیکشن آپ لگاتے ہیں پی پی سی کا یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو بھی قانون ہوتا ہے, اس کے تحت پھر چارج فریم ہوتا ہے اور پھر ٹرائل چلتی ہے. ادھر عجیب سی سچویشن تھی, 131 پی پی سی آپ نے ڈالا ایف آئی آر میں, وہ عموماً ٹرائی ہوتا ہے آرڈنری کرمنل کورٹس کے ذریعے, ناٹ کورٹ مارشل, اور سویلین اوپر سے تھا, کوئی آرمڈ فورسز کا پرسنل تو نہیں تھا. تو یہ اس کی سچویشن تھی کہ 131 کا ایف آئی آر تھا اور ٹرائل ہوئی ہے سیکشن 31D آرمی ایکٹ کی, بیٹنگ ان سبورڈینیشن ان دی آرمڈ فورسز. تو ہمارا پورا یہی کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی کیا اس کا ہینڈ اوور ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا. آبویسلی ہماری پوزیشن ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, آپ تو ان کے بھی بڑا مطلب میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ جو بلوچ طلباء ہیں ان کا بھی بڑا ایشو ہے یہاں پاکستان میں, اور آپ ان کے بھی کیسز لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹ غائب ہوتے ہیں یہاں سے, مطلب قائد اعظم سے بڑے نارمل روٹین ہے یہاں سے. آپ کا میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھایا تھا یہ جو راولپنڈی میں جو ایک یونیورسٹی ہے, فیروز بلوچ کو. اگر ان کو اٹھا کے یہ لوگ کورٹس میں پیش کرتے ہیں تو واٹ وڈ بی دا آؤٹ کم, اور اگر پیش نہیں کرتے تو یہ لوگ مطلب کچھ ہے اس طرح سے لاء میں کہ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو؟ ایک سندھ میں نے ایک لاء دیکھا تھا کہ رینجر صاحب کو 90 روز تک رکھ سکتی ہے اپنے ساتھ. سو دیکھیں آبویسلی آپ کو پتہ ہے, جیسے فار ایگزامپل ایکشن ان ایڈ آف سول پاورز ریگولیشنز تھی جو اسی چیز کو ایک لیگل کور دیتی تھی, انٹرنمنٹ سینٹرز اینڈ آل آف دیٹ, دیٹس یو نو اے لانگ ڈسکشن. بٹ پوائنٹ ادھر بینگ کہ آپ کے جو قانون ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے جو ایک لائن آف آپ کہہ رہے ہیں آرگیومنٹ تھا جو میں بھی یوز کرتی تھی, میں کہتی تھی اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اسے عدالت میں پیش کرے. اب میں یہ بات نہیں کرتی, اور اس کی وجہ ہے ہم نے دیکھا حفیظ بلوچ کے کیس میں اسے اٹھایا گیا فرام اے کلاس روم فل آف اسٹوڈنٹس, براڈ ڈے لائٹ میں ان بلوچستان, اٹھایا گیا ادھر سے. اس کے بعد ادھر احتجاجی کیمپ لگا بلوچ اسٹوڈنٹس کا 1 مارچ 2022 سے, لاٹھی چارج ہوا, وہ سب کے سامنے تھا جو کچھ اسٹیٹ نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا. ایف آئی آر بھی کٹا, ایف آئی آر پھر انہیں واپس لینا پڑا. شرمندگی شاید انہیں نہیں ہوئی لیکن واپس لینا پڑا, انہیں نہیں ہوتی. لیکن پوائنٹ بینگ کہ جب حفیظ کے لیے اتنا پریشر آ گیا تھا اور اتنا احتجاجی کیمپ کوئی 30 دن کے لیے لگا رہا تھا, تو حفیظ کو انہیں منظر عام پر لانا پڑا تھا. اور کس طرح لائے کہ انہوں نے ایک فیک ایف آئی آر دہشت گردی کی ایک اسٹوڈنٹ کے خلاف درج کی, اور باقاعدہ اس کا ایک جھوٹا شام ٹرائل چلتا آیا. اس ٹرائل سے وہ بری ہوا اور پھر جا کر وہ یونیورسٹی ریزیوم کر سکا. تو یہ اس کا مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کو ابیوز کیا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں پروسیس ایز پنشمنٹ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی لیکن آپ انہیں تھرو دا ریگرز آف ٹرائل اور لیگل پروسیس گزارتے ہیں ان کو فائنینشلی, ایموشنلی اور فزیکلی ایگزاسٹ کرنے کے لیے. اور یہی چیز ہوتی ہے. اس لیے میں کبھی نہیں اب کہتی کہ جی اگر کسی نے جرم کیا ہوا عدالت میں پیش کریں, کیونکہ ادھر ہر بندے کو یہ عدالت میں یا تو لاپتہ کر دیتے ہیں وچ از دا ورسٹ فیٹ, یا تو پھر آپ کو عدالت میں پیش کر کے, اور ججز بھی ان
جھوٹی ٹرائلس کو چلاتے ہیں. تو اس میں ججز کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ آپ کیوں نہیں اس طرح کے کیسز باہر پھینکتے. پاکستان میں تو اگر ہم دیکھیں نا تو جو قانون اور آئین ہے ان کے آپس میں ہی کانٹرڈکشنز ہیں. پہلا اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کریں, پھر ایک دوسرا آتا ہے کہ نہیں آپ 90 روز کے لیے رکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے نا. جس طرح سے ایک اور بھی مجھے ایک بڑا فنی تھا, مجھے اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی میں نے کہیں سنا تھا کہ سب کو اجازت ہے کہ وہ جس نے جس عبادت گاہ میں جانا ہے عبادت کرنے کے لیے جائے, لیکن پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے امینڈمنٹ کہ نہیں سرٹن ایک طبقہ ہے جو نہیں جا سکتا, وہ اپنے عبادت گاہ کو عبادت گاہ نہیں بول سکتا. سو یہ چیزیں ہیں. اچھا ہمارے یہاں یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ اگر ایمان مزاری کا تعلق 1% یا 2% طبقے سے نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی جنرل باجوہ کے خلاف نہ بولتی, اور اگر بولتی بھی تو اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جاتا. تو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں ایک پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتی ہوں. میں ایک ایسی فیملی سے بھی آتی ہوں جنہوں نے ہر قدم پہ میری سپورٹ کی ہوئی ہے, چاہے وہ مجھ سے اختلاف کریں. تو بنسبت باقی پاکستانی خواتین جنہیں نہ تو یہ سپورٹ اپنی فیملی سے ملتی ہے, میں بہت بہتر آف ہوں. آئی نو دیٹ آئی ایم بیٹر آف. بٹ یہ کہنا کہ جی کیونکہ کوئی پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتا ہے ان کے خلاف کوئی اللیگل حرکت نہیں کی جا سکتی یا انہیں غائب نہیں کیا جا سکتا یا مارا نہیں جا سکتا, ایسا نہیں ہے. اور جیسے کہ اب باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا ہے, اس وقت سے مجھے یہ بات پتہ تھی, مجھے بہت سے کوارٹر سے یہ بات کنوے ہوئی تھی کہ جی یہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے یہ بہتر ہے, کیونکہ ادروائز جو ان کا پلان تھا کہ وہ تو آپ کو اڑانے کے لیے تیار تھے. تو اور پھر جنرل باجوہ نے خود ایڈمٹ کیا ہے اپنے انٹرویو میں کہ ایک میجر صاحب نے آ کر کہا کہ جی ہم انہیں فکس کرتے ہیں. فکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اور بہت دیر سے مجھے ان سے تھریٹس آ رہی تھی کہ اٹھا کر ریپ کر دو, غائب کر دو, گاڑی مار دو, اس طرح کی بہت تھریٹس. اس حد تک کہ میری والدہ جب ایک سٹنگ منسٹر تھی انہیں ایک کال آئی تھی, انہیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کی لاش اتنے حصوں میں کر دیں گے کہ آپ انہیں پہچان نہیں پاؤ گی. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی باجوہ کے لوگ کرتے تھے, میں نہیں کہوں گی کہ کس نے یہ کال کی تھی, لیکن انہی لوگوں نے کی تھی کہ پی ٹی آئی والے بھی یہی کرتے, تو میں اس لیے کہ انہیں کال آئی تھی. بٹ نو دیکھیں اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ناؤ مائی لیٹ فادر, بٹ ایٹ دا ٹائم ان کے کلینک میں جہاں وہ کام کرتے تھے چند لوگ ادھر گئے تھے کہ جی ہم جانتے ہیں آپ کی بیٹی کہاں کام کرتی ہے. تو ابا نے کہا جی میں بھی جانتا ہوں وہ کہاں کام کرتی ہے, تو آپ لگے رہے ہیں, وہ بھی لگے رہے گی. تو یہ نہیں ہے کہ تھریٹس نہیں ہوتے, اٹس جسٹ کہ میں اس پر کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ بات اپنے کام پر کروں اینڈ لیس آن دا threats that I am facing or I face because of that work. But definitely ایک privilege کا رول ہوتا ہے, بٹ اس delusion میں ہم نہ رہیں کہ privilege protects you forever, کیونکہ اس ملک میں elected پرائم منسٹرز کو بھی پھانسیاں دی گئی ہیں, انہیں بھی مارا گیا ہے. تو no one is safe at the hands of the army of this country. ویری تھاٹ پرووکنگ. میرے ایک دوست بتا رہے تھے آپ کے والد صاحب کے بارے میں, پروبیبلی اس کے میرے خیال سے چائلڈ اسپیشلسٹ تھے, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ ٹل ہز ڈیتھ وہ 300 روپے چارج کرتے تھے پر کیس. ایسا ہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی فیس کیا تھی, کیونکہ جو میرے سارے دوست تھے وہ انہیں تو چارج ہی نہیں کرتے تھے. سو آئی ڈونٹ نو ان کی کیا تھی. ان کے بارے میں بڑا اچھا سنا ہے میں نے, اینڈ سو وی آر گلیڈ ٹو نو دیٹ. اچھا کچھ اسٹوریز آپ کے پاس ہوں گی نا مسنگ پرسنس کی, فیملیز کی, اگر تھوڑا سا وہ دیں, کیونکہ جو میری آڈینس ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ان کو یہ چیزیں ابھی نئی پتہ چل رہی ہیں جسٹ بیکاز آف دی پی ٹی آئی تھنگ, اینڈ کیونکہ ابھی عمران خان تو پی ٹی آئی کے نہیں اللہ نہ کرے, اس گناہ سے مجھے خدا نے بچا کے رکھا. سو جو آڈینس ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ مسنگ پرسن ہوتا کیا ہے, ٹھیک, اور اگر کچھ اسٹوریز ہوں آپ کے سامنے ان کی فیملیز کی, کس طرح سے غائب کیا, کس طرح سے کیا, اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکے تاکہ تھوڑا لوگوں کو آئیڈیا ہو. مجھے تو خود پتہ ہے کیونکہ میں نے بڑا ڈیل کیا ہے, میں تو کراچی میں عدالتوں میں بھی گیا ہوں, اس طرح سے وکیل بھی ڈھونڈ کے دیے ہیں, ساری چیزیں کی ہیں, لیکن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑا. سو ویری سمپلی پٹ, جبری گمشدگیوں کا جو فنومینا ہے وہ نازی جرمنی میں شروع ہوا تھا ہٹلر کے دور میں. اس کا نام تھا نائٹ اینڈ فاگ ڈکری اس وقت کی, اور میں نے تو اپنا پورا تھیسس ماسٹرز کا اسی ٹاپک پہ کیا تھا. تو میں نے بہت جورسڈکشنس کی ریسرچ کی ہوئی ہے جہاں یہ پریکٹس عام تھی, اور ایک جو کامن تھریڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد ایک تو ہے کہ آپ کسی کو قانون کے دائرے سے باہر لے جائیں, اور یوزلی آپ کسی کو قانون کے دائرے سے باہر لے کر جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی قانونی طریقہ نہیں ہوتا
رائٹ, کہ آپ ان کو چپ کروا سکیں, کیونکہ جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں ڈسپائٹ تھریٹس ٹو دیئر لائف وہ بات کرتے ہیں, وہ تلخ باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو آپ انہیں قانون کے دائرے سے نکال دیں تاکہ جو تمام ان کے آئینی حقوق ہیں ان سے محروم کیا جائے انہیں, اور پھر دوسرا کہ آپ معاشرے میں اتنا خوف پھیلا دیں کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, اور اگر آج میں اس پہ بات کروں گی کل میں غائب ہو جاؤں گی. تو یہی ایک آپ کہہ دیں ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے اس فیئر کا, ایک چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں ارجنٹینا میں, باقی جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں, فلپینز میں, کشمیر میں, اس حد تک کہ بہت مطلب ہے ایکسٹینسو اسکیل پہ یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی. بہت جگہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو حکومت یا ان کے جو فوجی یا انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہی اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اکثر کوئی آرمڈ گروپس بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی سول وار ٹائپ سچویشن ہو, انٹرنل کانفلکٹ ہو, وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بلوچستان میں جو ڈیتھ اسکواڈز آپریٹ کرتے ہیں وہ ریاست کی پروٹیکشن سے ہی آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں نے اٹھا لیے, آپ اسے بیک کر رہے ہیں اس ڈیتھ اسکواڈ کو. تو اس میں جو ایک کی کمپوننٹ ہوتا ہے جبری گمشدگیوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک کنٹینیوئنگ نیچر ہوتا ہے, یعنی کہ جو جب تک اس شخص کی فیٹ یا ویئر اباؤٹس نہیں آپ ٹریس کر سکتے تو ایک offense چلتا آتا ہے. اس میں ایک اور جو بہت اہم بات ہے کہ جو مینز آف انویسٹیگیشن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, پولیس کے یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز, لا انفورسمنٹ. تو جبری گمشدگیوں کا جو نیچر ہے وہ یونیک اور کمپلیکس اس طرح سے ہے کہ جب جبری گمشدگی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہے ڈینائل آف انفارمیشن, اور جب وہی ریاست کرتی ہے یا ریاستی ادارے یا ان کے بیکڈ گروپس کرتے ہیں تو دی آئیڈیا ہے کہ ان کے پاس ہی مینز آف انویسٹیگیشن ہے. تو ادھر سے جب ڈینائل آف انفارمیشن ہوتا ہے آپ کے پاس پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ جبری گمشدگی ہے. سو اس لیے ایک بہت اہم پریکٹس ڈیولپ ہوئی تھی لیٹن امریکن کنٹریز میں. جو یہ پریکٹس تھی اس کی وجہ سے انٹر امریکن کورٹ آف ہیومن رائٹس ایک کیس تھا ویلاسکیز روڈریگز ورسز ہانڈیورس. اس میں بیسکلی انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ جی کیونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور مینز آف انویسٹیگیشن ریاست کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور کیونکہ جبری گمشدگیاں کیریکٹرائز ہی اس چیز سے ہوتی ہیں کہ دیر از اے اسٹیٹ ڈینائل آف انفارمیشن, اس وجہ سے ایک 2 اسٹیپ کرائٹیریا ڈیولپ ہوا کہ آپ جبری گمشدگیوں کے کیسز کیسے پروو کریں گے. پہلا اس کا اسپیکٹ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ جو آپ کیس لا رہے ہیں وہ ایک پیٹرن میں فال کر رہا ہے جبری گمشدگیوں کا. یعنی فار ایگزامپل آپ صحافی ہیں, صحافیوں کو ایک ملک میں پرسسٹنٹلی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یا ان باتوں پر آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ یہ ایشوز ریز کرتے ہیں. اور دوسرا کہ آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریاست خود اس کے پیچھے ہے, یہ دکھانا کافی ہے کہ ریاست اس پریکٹس کو برداشت کر رہی ہے, انہیں ٹالریٹ کر رہی ہے. تو یہی اس طرح کا ایک اپروچ ہمیں پاکستان میں بھی چاہیے, کیونکہ یہی چیزیں اینڈ آئی ول کم ناؤ جو آپ کا سیکنڈ اسپیکٹ تھا کویسچن کا کہ فیملیز کی جو سٹوریز ہیں. جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں جب یہ فیملیز جاتی ہیں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں. سو فار ایگزامپل مدثر نارو جو کہ ایک صحافی ہیں اور پروگریسو رائٹر ہیں, شاعر بھی ہیں, 2018 میں انہیں لاپتہ کیا گیا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن پر گئے ہوئے تھے. کہاں سے؟ کاغان سے. اچھا. ادھر بیسکلی انہوں نے FIR وغیرہ بھی درج کی, وہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں بھی گئے. اور جب ہم فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کمیشن کے خلاف اور اس پورے کیس کو لے کر, ادھر کمیشن نے ایک رپورٹ جمع کرائی اور انہوں نے بار بار اس رپورٹ میں عجیب یہ بات ہر جگہ کی. انہوں نے کہا جی جو والد ہے مدثر نارو کے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ISI یا فوج اس کے پیچھے ہے, لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اب اگر وہی فورم جو آپ کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے پولیس کے علاوہ اور حبس بھیجا کی درخواستوں کے علاوہ,
اگر وہ الٹا جبری گمشدگیوں کا فنومینا ہی نہیں سمجھ پا رہا تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب ہے کہ یہ کمیشن آپریشنل ہی نہیں ہونا چاہیے, اسے شٹ ڈاؤن کر دیں. صحیح بات ہے. اور آپ ان کی رپورٹس بھی دیکھیں جو یہ عدالت میں سیکشل ہراسمنٹ کا بھی میرے خیال سے تھا ان کے اندر کے. جاوید اقبال صاحب کے بارے میں ڈیفینیٹلی بہت سی ایلیگیشنز آئی ہیں اینڈ آئی بلیو دے ویری کریڈیبل ایلیگیشنز, اور انہیں اگر تھوڑی سی شرم ہوتی تو وہ خود ہی ہٹ جاتے اس پوسٹ سے, لیکن شرم حیا اس ملک میں اقتدار میں آ کے لوگوں کی نہیں ہوتی. بٹ یہ پرابلم بہت بڑا ہے کہ وہ رپورٹ آ کر عدالت میں دیتے ہیں اور کین یو امیجن دس کہ اتنے فخر سے وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے ہمارا کوئی 70% سے زیادہ ڈسپوزل ریٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ڈسپوزل ریٹ میں وہ کیا چیزیں شامل کریں, اگر کوئی شخص اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے, اگر وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں ملتا ہے, اگر وہ جیل میں ملتا ہے, اگر وہ واپس آ جاتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبری گمشدگی نہیں ہوئی. اور احتساب کس کا ہوا ہے, کیونکہ جبری گمشدگیوں کا جو ایک اور کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ کلچر آف امپیونٹی ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کی نہ شناخت ہوتی ہے اور نہ کسی کا احتساب ہوتا ہے. تو وہی چیز ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. سو جیسے مدثر نارو کے کیس میں یہ اتنی ایپتھی تھی, اور مدثر نارو کا کیس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ 2 وزرائے اعظم ان سے ملے ہیں, عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب, ان جرنلسٹ کے ساتھ, مدثر نارو کی فیملی کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کے دفتر میں کورٹ آرڈر پر میٹنگ آرڈر کیری آؤٹ ہوئی تھی, اور پھر شہباز شریف صاحب جب عدالت میں آئے تھے, جب کورٹ نے انہیں طلب کیا تھا, تب ان کی سچل جو مدثر نارو کے 4 سالہ بیٹے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور باقی فیملی ممبرس سے. پرابلم یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جو ایک انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے وہ کس سٹیج پر ہے, کہ وزیر اعظم آ کے کہتا ہے کہ میں کروں گا کچھ, میں اس معاملے کو ریزالو کروں گا. اتنا ٹائم ہو گیا ہے, نہ مدثر نارو کا کچھ پتہ چلا ہے, نہ ان تمام مسنگ پرسنس کا جن کے کیسز پینڈنگ ہیں. ابھی مدثر نارو کے ساتھ کنیکٹڈ میٹرز ہیں, زاہد امین, صادق امین, ان کا بھی کیس میں میں ہینڈل کر رہی ہوں. 2 بھائی تھے, ایک کے بعد ایک لاپتہ کیے گئے, اور راولپنڈی سے ان کی تو CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی ہوئی ہے کہ جی پولیس والے, ایلیٹ فورس والوں نے آ کر انہیں اٹھایا ہے. اس طرح کے بے شمار اور کیسز ہیں. ابھی فیروز بلوچ کا بھی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. فیروز ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ ہیں کہاں پہ یا پتہ نہیں, کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا. اور 11 مئی کو 1 سال ہو جائے گا کہ وہ لاپتہ ہے, اور وہ 17 سال کا بچہ ہے. اس کے والد بھی بہت پریشان ہیں, اس کے گھر میں اس کے چھوٹے مطلب ہے بہن بھائی ہیں. بہت ایک افسوس, مطلب میں میرے گاؤں میں 2009 میں نا میرے گاؤں میں آپریشن ہوا تھا ملٹری کا, تو ہمارے ایک پڑوسی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ بیچارے مطلب وہ بالکل نا بہت ہی خوبصورت انسان ہے, بہت ہی ہینڈسم ہے وہ, اور وہ مدرسے میں پڑھتا تھا قریبی, بڑا زبردست بندہ تھا. تو اس کو جب آپریشن ہوا تو آپریشن کے دوران فوج اٹھا کے لے گئی اس سے, اور وہ غائب تھا 3 سال کے لیے. اب اس کی دکان ہے, وہ واپس آ چکا ہے, لیکن وہ بیچارہ مطلب اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی ڈسٹرب ہے کہ ہم اس فیکٹر کو اگنور کر دیتے کہ ایک بندہ غائب تو ہو گیا 1-2 سال کے لیے, لیکن 2 سال کے لیے اس کے ساتھ کیا رویہ تھا, اس کی ذہنی صحت کیسی ہوگی, اس کی جسمانی صحت کیسی ہوگی. تو اس بندے کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو مطلب وہ بالکل اس کو چاہیے ہیلپ, اور مطلب اس کی زندگی ایک طرح سے برباد ہو گئی. دوسرا یہ کہ میں اس کا دیکھ رہا تھا شہباز شریف کا کہ میں ہائر اتھارٹیز سے بات کروں گا مسنگ پرسنس کے لیے. مطلب سر جی آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, آپ بات کریں گے, آپ سے بھی مطلب ہائر اتھارٹی. سب کو پتہ شکر ہے اب وہ بھی جن کے PTI کے جو کندھے پر آئے تھے فوجیوں کے کندھوں پر, آج تو وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے اوپر ایک اتھارٹی ہے. کاش جب حکومت میں لوگ ہوتے وہ ایسی باتیں کر سکتے ہوتے. PDM کا بھی یہی نیریٹو تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو, آ کر آپ نے بوٹ کو عزت دی, ووٹ کو عزت نظر نہیں آ رہی. اور ایمان میں اس کا آپ نے ہٹلر کی بات کی نا, تو میں ہٹلر کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا. یقین کریں اس کی جو اسٹرگل اور اسٹوری ہے نا وہ سملرلی ہمارے پرائم منسٹر جیسی ہے. میں کوئی کامنٹ نہیں اس پہ کروں گی. تو بالکل جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے لوگوں کو مارا ہے, میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن جو جرنی تھی, ہاں لیکن جو جرنی ہے اور اس کی جو طرز سیاست ہے وہ بالکل وہ فاشسٹ مطلب وہی نظری. اچھا ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آؤں گا عورت مارچ والی سائڈ پہ, کہ آپ اس سال پچھلی بار جو ہے نا مولویوں نے جو ہے نا ڈنڈے مارے تھے, پتھراؤ ہوا تھا, اس بار وہ کام پولیس نے کر دکھایا. تو کیا مطلب یہ کس دشا ہم جا رہے ہیں, تو سمجھ سے باہر ہے بالکل.
دیکھیں سمجھ تو آ رہی ہے, سمجھ سے باہر بالکل نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ طرز عمل ہمیشہ سے رہا ہے. صرف یہ تھا کہ پہلے جیسے جب ہم ڈسٹرکٹ ایڈمن سے NOC لینے جاتے تھے تو وہ ہمیں اس کے بجائے کہ ہمیں ری ایشور کریں, اور یہ ابھی اس سال کی میں بات نہیں کر رہی, میں سسٹمیٹکلی جو یہ چلتا آ رہا ہے اس کی بات کر رہی ہوں, وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو بہت تھریٹ ہے مولویوں سے, اور ہمیں بتاتے تھے کہ آپ پر تیزاب پھینکا جائے گا, وہ تو ہتھوڑے لا رہے ہیں اور وہ آپ کو مار دیں گے, اور ہم کیا کریں. تو یہ ریاست کا ایک رہا ہے پہلے تو ایک, اور اوبویسلی اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس ہے کہ اسلامائزیشن, یہ ملٹرائزیشن, سیکورٹائزیشن ہوئی, عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا گیا, اور وہی ایک کنٹینیویشن اس پالیسی کی آج بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن وہ ہمیں دھمکاتے تھے یہ بتا کے کہ جی رائٹ ونگ گروپس آپ کے خون کے پیچھے ہیں, خون کے پیچھے, انسٹیڈ کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے وہ آپ کے خون کے پیچھے ہیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ ہم سے ایگری بھی نہیں کرتے ہم آپ کو تحفظ تو پرووائڈ کریں گے نا. نہیں, ہم آپ کو تحفظ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آج جو اس سال ہوا ہے, جہاں SP نوشروان اور ان کے بدماش جو گنڈے ہیں, میں تو انہیں پولیس بھی نہیں کہوں گی, یہ گنڈے تھے. اچھا. انہوں نے جس طرح خواتین پر لاٹھی چارج کیا, ہم نے لٹرلی ڈاکٹر فضانہ باری کی تصویریں ہیں, باربڈ وائر وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی ہیں, انہیں باربڈ وائر میں دکھیلا جا رہا ہے. ہمارے جو وکلا ادھر موجود تھے, ایک جو وکیل صاحبہ ہیں ان کی نوز پر لاٹھی بہت زور کی لگی, اور باقی بھی جو ہمارے وکلا تھے, کسی کی شرٹ پھاڑی گئی, کسی کے مطلب بازوں پر زخم تھے, خواتین کو, بزرگ لوگ ادھر موجود تھے. لیکن یہ جو گنڈے تھے انہیں کوئی احساس نہیں تھا اس بات کا, اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم عمران خان ہیں کہ انہوں نے پریزن وینز ادھر بلائیں, تو انہیں لگ رہا تھا کہ ہم ڈر جائیں گے کہ میں نے گرفتار. ہم انسٹیڈ گئے ان پریزن وینز کے سامنے اور ہم نے کہا کہ لے جاؤ ہمیں, اٹھا لو, پھینکو ہمیں جیل میں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ پھر مرنے کے لیے بھی تیار ہیں, جیل بھی جانے کے لیے تیار ہیں, جو بھی مطلب ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو فیس دیم. تو ہماری جو خواتین ہیں اس ملک کی وہ بہت بہادر اور نڈر خواتین ہیں, تو وہ پریزن وین سے اور باربڈ وائر اور کنٹینر سے نہیں ڈرتی. تو ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے, ایمان کے ٹارگٹ کلنگ روک نہیں سکتے تو کہتے ڈبل سواری بند کر دو. مولویوں کو یا پھر رائٹ ونگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ اپنا وینیو چینج کر دیں یا پھر آپ نہ کریں نا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس تھریٹ کو کم کریں, تھریٹ کو کم کرنے کے بجائے اس چیز کو کم کرتے ہیں جس کو تھریٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک کیا کہتے ہیں عجیب سا فارمولا ہے ان کا. ہم اس کی بات کر رہے تھے مسنگ پرسنس کی. مجھے اس میں کویشچن ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جسٹ ٹو آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ ریاست کس چیز سے اتنا مطلب ڈری ہوئی ہے کہ وہ جو ریاستی مشینری ہے وہ غیر قانونی کام کرتی ہے, مطلب غیر آئینی کام کرتی ہے, لوگوں کو غائب کرتی ہے. تو اس کے پیچھے کیا ایسا آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ پیٹرن جو دیکھتے ہیں نا کہ کن لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے, وہ تقریباً آلموسٹ آل آف دیم آر دوز جنہوں نے فوج پر تنقید کی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز پر تنقید کی ہے. آبویسلی جب 70 سالوں سے یہ ایک ادارہ, اور ایک یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے, یہ ادارے کی بات ہے. ادارہ جب اس ملک پر قابض ہے, اس کے وسائل پر قابض ہے, اور لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں قابض ہونے کی وجہ سے, تو ظاہری سی بات ہے ان کو لگتا ہے, کیونکہ آپ کا پورا جو ایک اسٹیٹ اسٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے ہی کنٹینیو ہو رہا ہے جیسے آپ ابھی تک ایک کلونیل اسٹیٹ ہیں. سارے آپ کے کلونیل لاز ابھی تک ان پلیس ہیں, آپ کا پینل کوڈ ایک کلونیل لا ہے, آپ کی جو باقی قوانین ہیں جن میں بہت سی ایسی پروویژنز ہیں جو بعد میں قوانین آئے ہیں. ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کلونیل لاز, فار ایگزامپل جو پیکا ہے 2016 میں جو لایا گیا تھا, اس میں بھی جس طرح کی پروویژنز ہیں, نظر آتا ہے کہ ہماری ریاست ہمیشہ یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ فوج ایک ہولی کاؤ ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی تنقید ہم برداشت نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں برداشت کریں گے؟ کیونکہ جب تنقید ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی کہ جی ہم نے بنگلہ دیش میں کیا کیا, کیوں بنگلہ دیش بنا, ہم نے کس طرح ریپ کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا, ہم نے کس طرح لوگوں کو ان کے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن, رائٹ ٹو افیکٹو ریپرزنٹیشن سے محروم کرنے کے لیے اپنے مطلب ہتھیار ان کی طرف پوائنٹ کیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف. تو جو فوج کا کردار اس ملک میں رہا ہے وہ ایک کالا کردار ہے.
وہ ایک ایسا کردار ہے جس کے لیے وہ معاف نہیں ہو سکتے, ان کا احتساب ہونا پڑے گا. اب جیسے مشرف صاحب وہ تو چلے گئے دنیا سے, ان کا احتساب ہوئے بغیر. تو بعض اوقات میں یہ بہت سنتی ہوں پاکستان میں کہ جی ایک عدالت ہے جہاں ان کا احتساب ہوگا, اور وہ ہوگا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں. بے شک وہ ہو, لیکن یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس دنیا میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نہ نبھائیں, کیونکہ جب تک آپ فوجی افسران کا ان کا احتساب نہیں کرتے ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے اور ان کے جنگی جرائم کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا جائے گا اور جبری گمشدگیاں بھی چلتی جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کر لے گی اگر وہ آ گئی اس میں حکومت میں, یا پھر نون لیگ باجوہ کا کر لے گی؟ دیکھیں یا پھر دونوں کا دونوں پارٹیاں, واٹ ڈو یو تھنک؟ دس از دا پرابلم, رائٹ, دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم کہ آج کل پی ڈی ایم اس طرح پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے کہ فیض حمید یہ اپنی خود مرضی سے کر رہا تھا اور باجوہ صاحب اس میں ملوث نہیں تھے, اور پی ٹی آئی فیض حمید کا نام نہیں لیتی. وہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں, ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے, کیونکہ اگر باجوہ اور فیض مل کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کرتے, اور اگین یہ دو بندوں کی بات نہیں ہے, یہ ادارے کی ذہنیت میں مسئلہ ہے, کیونکہ کچھ ہے آپ کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مینٹالٹی نہ ہوتی تو ایسا کیوں ہے کہ ایوب خان, ضیاء الحق, ابھی جنرل باجوہ, جنرل فیض, ایون عاصم منیر, آپ دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کا ہے, اور آپ کا بہت گھٹیا کردار ہے سیاست میں. توشہ خانہ میں آپ کا کردار ہے, اس کی بیوی کو جو گھڑیاں بکی تھیں, یہ عاصم منیر کا اٹھایا ہوا کیسے سب کو پتہ ہے. دوسرا میں ایک چیز جو ہے نا, وہ ہمارے اکثر لوگ, ابھی ایک سکھ کو جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ ہوا یہ پشاور میں, کا سندھ نے 2 ہندوؤں کو مارا, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی کر رہا ہے بس ہم بد دعا دے کے اور مذمت کر کے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کابل میں افغانستان میں اشرف غنی نے جو جتنے لوگوں کو پریزن کیا تھا, جیلوں میں ڈالا تھا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو, 10,000 سے زیادہ لوگ تھے میرے خیال سے, جنرل فیض حمید اور عمران خان ان سب کو لا کے پھر سے بنو میں لکی بروت میں, اور عمران خان اور فوج نے, صرف جنرل فیض حمید فوج نے, کور کمانڈر تھا. آپ کے خیال میں پاکستان کے آئین میں اور قوانین میں کون کون سے لاز ایسے ہیں کہ اگر آپ پاور میں آئیں تو آپ یہ چینج کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ کانٹرڈکٹری ہے. دیکھیں, آئی ڈونٹ ایور وانٹ ٹو کم انٹو پاور, پہلے جسٹ ٹو کلیریفائی, بٹ دیکھیں قوانین ایسے, سو فار ایگزامپل آپ کے جو پینل کوڈ ہے اس میں یہ جو سیکشنز ہیں جو اسینشلی ان کا جو امپیکٹ ہے کہ انہوں نے کرمنلائز کر دیا ہے فوج کی تنقید پر بائی سینگ کہ ایک قسم کی پبلک مسچف کو آپ انسائٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے سیکشنز آپ نکالیں, اور انفیکٹ اٹس ناٹ جسٹ کہ 1-2 سیکشنز آپ اٹھا کے کہیں کہ 124A ٹھیک نہیں ہے, یا 505 یا 506 ٹھیک نہیں ہے, یا 499 جو ڈیفیمیشن سے ڈیل کرتا ہے, کرمنل ڈیفیمیشن سے, وہ بھی اڑا دینا چاہیے. آئی ایگری کہ یہ سارے اڑا دینے چاہیے, لیکن آپ کو ایک کمپریہنسو ریویمپ آف لاز چاہیے, جس طرح وہ ایک ایکسرسائز انڈیا میں شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی جو ساری کلونیل لیجسلیشن تھی ان کا ایک ہولسٹک ریویو کیا تھا. اسی طرح آپ کو اپنا جو CRPC ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ, جو آپ کا PPC ہے, پینل کوڈ, اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید جو ابھی قانون سازی کر رہے ہیں, مثلاً پچھلے دور حکومت میں پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس لائی گئی تھی تھرو پریزیڈنٹ, آبویسلی آرڈیننس تھی, وہ اسٹرائک ڈاؤن شکر ہے ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. وہ بیسکلی, اس کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دوں, پیکا کا جو سیکشن 20 ہے تھا, ابھی بھی ہے, بٹ آئی ایکسپلین, اس کا تھوڑا سا ایک کمپلیکس ہے. سیکشن 20 کرمنل ڈیفیمیشن سے ڈیل کرتا تھا پیکا میں, اور جو لینگویج وہ یوز کرتا ہے, اوفینسز اگینسٹ اے نیچرل ڈگنیٹی آف اے پرسن, اوفینسز اگینسٹ اے ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن, یعنی آپ اور میں, ادارہ نہیں, ٹھیک ہے. وہ سیکشن کے تحت FIR پر FIR کٹ رہی تھی صحافیوں پر, ڈسیڈنٹس پہ, کہ انہوں نے فوج کو ڈیفیم کیا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ FIRs کرتی گئی تو ہم یہ چیلنج کرتے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ظاہر سی بات ہے جو اب جسٹس اطہر من اللہ ہیں سپریم کورٹ میں, جب وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی ججمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے تھے پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس ریگارڈ میں.
انہوں نے سیکشن 20 کا جو کرمنل ڈیفیمیشن پورشن ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کیسز آئے ہیں وہ اس چیز کو ایویڈنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے لا, اور یہ جس مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہے دیٹس ناٹ دی انٹینٹ جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا. تو اب صرف جو سیکشن 20 میں پورشن رہ گیا ہے وہ کرمنل ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ ہے لائک انٹیمیڈیشن آف دا پرائیویسی آف اے نیچرل پرسن. اوکے. ایون دو وہ سیکشن ابھی تک مس یوز ہو رہا ہے کہ فوج کی پرائیویسی یا ایکس آفیشیل کی پرائیویسی. کیا پرائیویسی مطلب وہ؟ ایگزیکٹلی ایک تو آپ پبلک آفیشیل ہیں تو آپ کی آلریڈی پرائیویسی کے جو رائٹس ہیں وہ ہمارے جیسے پرائیویسی کے رائٹ نہیں ہیں, بیکاز یو ہیو چوزن ٹو بی ان دا پبلک آئی. سو اینڈ یو آر گیٹنگ پیمنٹ فرام اسٹیٹ ایکسپینس, رائٹ, پبلک ٹیکس پیئر از فنڈنگ یو, دے آر پیئنگ یور سیلریز. تو آپ کا کوئی یہ جواز نہیں بنتا کہ ہمارا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, نہیں ہے, اور ایٹ لیسٹ ایک گریٹ حد تک نہیں ہے. صحیح ہے. یہ جب اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس کے دوران, کیونکہ یہ جو سارے کیسز تھے جرنلسٹ کے وہ اسینشلی ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ اسٹے ہی ہو گئے تھے, بیکاز جس طریقے سے ایف آئی اے اپنے پاورز ایکسرسائز کری تھی وہ کوئرسو پاورز کو ابیوز کر رہی تھی. کورٹ نے انہیں بہت موقع دیے کہ آپ آ کر اپنی گڈ فیتھ بونافائیڈے دکھائیں, وہ نہیں دکھا پائے. اتنی دیر میں صدر صاحب نے فوجیوں کی انسٹرکشنز پر انہیں یہ آئیڈیا آیا جی عارف الوی صاحب کو کہ جی ہم پیکا امینڈ کر دیتے ہیں اور اس میں نیچرل پرسن ہٹا دیتے ہیں تاکہ فوج کے کیسز بھی اب ہو سکیں, کرمنل ڈیفیمیشن فوج کی ہو سکے. انہوں نے یہ چینج کیا تھا اس قانون میں. وہ ہم نے چیلنج کیا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بہاف پر, جو اس وقت جرنلسٹ ڈیفینس کمیٹی بنی تھی پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے, وہ چیلنج کیا, وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہوا, وہ پوری آرڈیننس اسٹرائک ڈاؤن ہوئی. اب بیسکلی یہ پوری کہانی اور قصیدے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بہت سے قانون ایسے بنائے گئے ہیں, جیسے پیکا تھا اس وقت جب یہ پارلیمنٹ کے تھرو جا رہا تھا, سول سوسائٹی, اور ادھر میں خصوصاً مینشن کرنا چاہوں گی فریحہ عزیز جو کہ بولو بھی میں تھی, انہوں نے اسپیسیفکلی اس ایشو کو اتنا اٹھایا, ہر جگہ جا کے ریز کیا, کنڈیم کیا. اور جو اس وقت منسٹر تھی انوشا رحمان صاحبہ, انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ اٹیک کیمپین شروع کی سول سوسائٹی کے خلاف کہ جی یہ تو چاہتے ہیں چائلڈ پورنوگرافی ہو, اور یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت نہ ہو, اور یہ کہہ رہے تھے پیکا ان چیزوں کے خلاف ہے, تحفظ دینے کے لیے بچوں اور خواتین کو. ایون دو خواتین کے خلاف ہی یہ قانون استعمال ہوا ہے, اور جو خواتین کے لیجٹمیٹ کیسز ہیں پیکا کے تحت, اسٹاکنگ کے اس طرح کے, وہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے. اور اس پر بہت ریسرچ بھی ہوئی ہے, انفیکٹ فریحہ نے خود اس پہ پیپرز بہت لکھے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں اور جو موجودہ اور جو آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں پرابلم ہے, کیونکہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں پرابلم ہے. سو انڈر لائنگ وہی ہے کہ گورا چلا گیا لیکن اب وہی راج ہمارے یہ آج براؤن صاحب کر رہے ہیں. سو کچھ فرق نہیں ہوا, گورے انگریز گئے کالے انگریز آ گئے. ہاں ایسا ہی ہے. سو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں آپ نے وہ اس کی بھی بات کی کہ خواتین کی اور بچوں کی, میں تھوڑا سا ہراسمنٹ والی سائڈ پہ آنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ کی کسی نے, مطلب کوئی عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد نے ہراسمنٹ کی. سو کورٹ آف لا میں اس چیز کو کیسے پروسیڈ کیا جاتا ہے, اس کی کیا ایک وہ ہے؟ تو آپ کے پاس ریمیڈیز مختلف ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کرمنل جو پی پی سی ہے اس کے تحت ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک کرمنل ٹرائل چلتی ہے جس کا اسٹینڈرڈ آف پروف آبویسلی از ہائر دین دا اسٹینڈرڈ آف پروف دیٹس ریکوائرڈ ان اے سول کیس. سو پھر میں سول کی سائڈ آتی ہوں جو ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ. ٹھیک ہے. اس میں بیسکلی یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی انٹرنل جو آرگنائزیشن ہے اس کی انکوائری کمیٹی میں کمپلینٹ فائل کرتے ہیں, جس کا 30 دن کے اندر فیصلہ آنا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے یا بہت کم ہوتا ہے. انکوائری کمیٹیز بیٹھی رہتی ہیں, وہ ٹھیک طرح کانسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہوتی. اور پھر دوسری سائڈ پر کہ آپ ڈائریکٹلی اومبڈسمن میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ انکوائری کمیٹی میں گئے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ ڈسمس ہوتی ہے, آپ اومبڈسمن میں اپیل میں جا سکتے ہیں. اور پھر آبویسلی اگر فیڈرل میں آپ ہیں اسلام آباد ٹیریٹری میں تو پھر آپ پریزیڈنٹ کو بھی ایونچولی اپروچ کرتے ہیں آفٹر اومبڈسمن.
تو یہ اس کا ایک پروسیجر ہے سول کے تحت. آبویسلی جو سول کا ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ کا ہے, اس میں اومبڈسمین میں پروسیڈنگ زیادہ جلدی ختم ہوتی ہیں, ان کا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے. کرمنل کیسز میں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں چیزیں لٹکی رہتی ہیں اور چلتا ہے, سو یہ ایک ایشو ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت مثال کے طور پہ کہتی ہے, یہ صرف میں آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں, کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ فلانے شخص نے ہراسمنٹ کی ہے, تو ہاؤ شی گونا پروو اٹ ان دا کورٹ آف لا. آبویسلی ایک ایشو یہ ہوتا ہے, اور اس لیے کہ فار ایگزامپل اگر آج میں ادھر سے باہر جاتی ہوں اور کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوتا ہے, میرے پاس کوئی باڈی کیم تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے کانسٹنٹلی جو ہراسمنٹ میں فیس کر رہی ہوں, تو آبویسلی آبسٹیکلس ہوتے ہیں ان obtaining پروف. لیکن ایڈوائس میری یہی ہوگی کہ جب آپ کو لگتا ہے, جب آپ کا گٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے یا اس سے مجھے ایک بری وائب آ رہی ہے, میں کمفرٹیبل نہیں فیل کری, آپ چیزیں ریکارڈ کریں, آپ اپنے میسیجز سیو کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ٹریل بنا سکیں جو آپ کی بات کو ظاہر کرے, جو اسے اسٹیبلش کرے. آڈیوز بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں اس ریگارڈ میں, میسیجز بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, ای میل, اسکرین شاٹس, یہ چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں. گواہ, اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے, آپ کسی ٹرسٹڈ شخص میں کنفائڈ ضرور کریں, کیونکہ کل وہ عدالت میں آ کر آپ کی گواہی دیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا, یہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور یہ اس ٹرامے سے گزری ہیں. تو دس از کائنڈ آف ہاؤ یو اسٹرینتھن یور کیس. اوکے, اچھا دوسرا یہ جو ابھی یہ بھی چلا تھا, می ٹو مومنٹ چلا تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کیسز ایسے تھے, مطلب میرا تو یہ ایمان ہے کہ آپ کوئی بھی عورت آ کے کہتی کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو جسٹ بلیو ان ہر, بیکاز وہ ایک اوپریس جینڈر ہے. لیکن ہم کچھ کیسز ایسے بھی تھے کہ اس کے بارے میں آئی واز آلسو ویری اسکیپٹیکل. تو وہ ریلیشن شپ میں تھے لڑکا لڑکی, اینڈ بعد میں جو ہے کچھ ان کے بیچ میں کچھ تلخ کلامی ہوئی, اینڈ اس کے بعد لڑکی نے جا کے فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دیا کہ اس نے مجھے سیکشولی اسالٹ کیا ہے. اسالٹ یس, یا ہراس, اسالٹ کیا. اچھا, سو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اپنے گرجز نکالنے کے لیے بھی لوگوں نے اس مومنٹ کا بڑا برا استعمال کیا ہے چیزوں کا. سو وٹ از یور ٹیک آن دیٹ, ہاؤ لائک. میری نظر سے ایسا کوئی کیس نہیں گزرا جہاں کسی نے ایک فالس ایلیگیشن لگائی ہو. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ہیونٹ انکاؤنٹرڈ دیٹ. جن کیسز سے میں ڈیل کرتی ہوں یا جن کے بارے میں نے سنا ہوا ہے, دوز آر ویری ریئل کیسز. ڈیفینیٹلی دیکھیں, کوئی بھی قانون ہوتا ہے اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ کسی قانون کا 100% سیف گارڈڈ ہے اگینسٹ ابیوز, کسی قانون کا ابیوز ہو سکتا ہے. بٹ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ الیج کر رہے ہیں کہ ریپ ہوا ہے, اسالٹ ہوا ہے یا ہراسمنٹ ہوئی ہے, آبویسلی ڈفرینٹ پروفس ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ یہ جانتے ہوئے کریں کہ آپ کو کل کو کوئی ثبوت دینا پڑے گا, چاہے وہ گواہ کے تھرو ہو, چاہے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو, چاہے وہ آپ کی ٹیسٹیمنی ہو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس معاشرے میں, خاص کر ابراڈ بھی ایسا ہے باہر کے ملکوں میں, لیکن خاص کر پاکستان میں کیونکہ ایک اسٹگما ہوتا ہے اٹیچ, کہ اگر آپ یو سفرڈ فرام یو بین اے وکٹم اور سروائیور آف ریپ, آپ پر اسٹگما لگتا ہے, ناٹ کہ جو ریپسٹ ہے اس پر اسٹگما لگے. سو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہمت کا کام ہوتا ہے آنا اور کہنا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ بھی ایک معاشرے میں جو آلریڈی آپ کے خلاف ہے. تو اس لیے میری نظر میں تو یہ ہے کہ فالس ایلیگیشنز اگر کوئی ہیں تو دیر پرابلی بی اے ویری ویری ٹائنی پرسنٹیج, سو اٹس ناٹ ایون ورتھ ڈسکسنگ دم, بیکاز انڈر اینی لا دیر از اے پاسبلٹی آف سم ون مس یوزنگ دا لا. اور ہراسمنٹ جیسا اتنا ایک سینسٹیو ایشو یا ریپ جیسا ایک سینسٹیو ایشو, اس میں زیادہ ہمیں ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے کیسز پر, اور کیا ان کیسز میں کنوکشنز ہوئی ہیں, کیا خواتین کو ریلیف ملا ہے, کیا ہرڈلز ہیں جو خواتین کو فیس کرنے پڑے ہیں. اور پھر جب اگر کوئی ٹائم بچ جائے تو پھر فالس ایلیگیشنز جو ایک بہت اگر ایٹ آل ہیں. پاکستان میں تو میں نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا. ویسے ہمارے یہاں تو وکٹم بلیمنگ مینٹالٹی کے لوگ ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی, تو اس میں تو ویسے بھی ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سنے اور یا اس کا کیس کو اتنا آگے جائے. کوئی مردوں کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کا؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور کیا کریں. اور دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ, دیکھیں
میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ سارے مرد اس طرح ہیں یا کہ سارے مرد ہراسرز یا ریپسٹ ہیں. آبویسلی اچھے مرد ہوتے ہیں, اچھی عورتیں ہوتی ہیں. ایوری ون ہیز گڈ اینڈ بیڈ ان دیم. ان فیکٹ نو ون پرسن از جسٹ گڈ اور جسٹ بیڈ. دیر از شیڈز ان ایوری ون اینڈ ایوری ون ہیز دیئر انٹرنل کانٹرڈکشنز آلسو. ہم سب میں ہیں. بٹ آئی تھنک کہ مردوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ان آرڈر کہ وہ یہ سمجھ پائیں, انہیں جو اپنی ارد گرد خواتین ہیں, چاہے وہ ان کی مائیں ہوں, دوستیں ہوں, بہنیں ہوں, بیوی ہو, بچی ہو, کوئی بھی ہو, کولیگس ہوں, ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مردوں کے ہاتھوں, اس جو پیٹریارکل معاشرہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا آپ کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ ان سے ایمپتھی ڈیولپ کر سکیں, آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں. سو فار ایگزامپل جیسے میرے جو والد صاحب تھے وہ بہت ڈسٹرب ہوتے تھے جب میں انہیں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے عدالت میں, یا اس بندے نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کیا ہے, یا مجھے اس طرح ہراس کیا گیا ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اور لوگوں سے ڈسکس کریں, مردوں سے, کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے, یا خواتین کے ساتھ ہمیشہ اس ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ دیٹ ایمپتھی اینڈ آلسو سپورٹنگ دی ویمن ان یور لائفز, بیکاز جب تک آپ انہیں سپورٹ نہیں کریں گے, معاشرہ تو ویسے بھی ان کے خلاف ہے, تو آپ کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کی جس بھی طرح آپ مدد کر سکیں آپ کو کرنی چاہیے. میری جرنی بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا سناؤں گا, تھوڑی سی بورنگ بھی شاید آپ کو لگے. وین آئی واز ان مائی مدرسہ, تو میں نے 7 سال مدرسہ بھی پڑھا کراچی میں. تو ہمارے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا کہ آپ ہمارے ویسے جنرلی جو مرد ہوتے ہیں نا وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو سکھایا نہیں گیا ہوتا کہ یار آپ نے تھوڑا سا ایمپتھی بھی دکھانی ہوتی ہے, تھوڑا سا آپ کو ایمپیتھیٹک رہنا ہوتا ہے. سو جب فرسٹ عورت مارچ ہوا تھا کراچی میں, پہلا جب ہوا تھا, تو اس میں ہم گئے تھے, تو میری ایک دوست تھی قرت مرزا, تو اس نے, منیزا نے, ان سب نے آرگنائز کیا تھا. بڑا زبردست, مطلب بڑے لوگ آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا یار اسلام نے سارے رائٹس تو دیے تو ان لوگوں, تو بڑی بحث ہوئی اس کے ساتھ. لیکن وہ بندی جو تھی وہ اس کے اندر اتنے پیشنس تھے کہ اس نے مجھے بیٹھ کے پورا سمجھایا, اور میرے لوکل جو ہمارا کلچر ہے پشتونوں کا اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھایا کہ مطلب ساس بہو والا جو سین ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کے, ساس بھی ایک ٹائم پہ بہو ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے, پھر بعد میں جا کے وہ ساس بنتی ہے, وہی کرتی ہے, ہاں وہی کرتی ہے. تو وہ سارے کانٹیکسٹ میں مجھے اس نے ساری چیزیں سمجھائیں, کیونکہ آئی واز دا اونلی بریڈ ونر فار مائی فیملی. تو مجھے بتاتی تھی کہ اگر تمہاری کیا کہتے ہیں بہنوں نے پڑھا ہوتا یا پھر تمہاری امی پڑھی لکھی ہوتی تو تمہیں صرف تمہارے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں. تو جب میں نے وہ سنا تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ ہاں یار دیر از سم تھنگ کہ اس کے بارے میں پڑھا جائے. تو پھر میں نے اس کو سننا شروع کیا, کملا باسن کو. اور میں آڈینس کو بھی یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ بھی کملا باسن کو لازمی سنیں, آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھا وہ سننے کو ملے گا. تو میرے خیال سے ہمارے یہاں ایک کریکولم میں اگر آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں بچپن سے کہ یار آپ کا جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا باؤنڈریز رکھنی ہے, کس طرح سے سمجھنا ہے ان کو, کیونکہ ہمارے یہاں جینڈر سیگریگیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کیا سوچتی ہے, وہ کس چیز سے گزرتی ہے. سو یہ ہے. باقی ہم شاید ریپ اپ کر لیتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. آپ کا کچھ ہے اور آپ پرپوز کرنا چاہیں, بولنا چاہیں تو آل سیٹ. آئی تھنک آئی ایم گڈ. آپ کا اگر کوئی مزید سوال ہے تو آپ پوچھیں. آئی ایم آلموسٹ ڈن ود مائی کویشچنز, لیکن میرا تھوڑا سا یہ تھا کہ کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ خان صاحب کا؟ دیکھیں سنس آپ کی امی تو شاید ڈسکس کرتی ہوں گی گھر پہ چیزیں وغیرہ. نہیں, ہم آج کل کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بات اس پر نہ کریں, وہ کانورسیشنز تھوڑی ہیٹڈ ہو جاتی ہیں. لیکن اور یہ میری فیملی میں ہر بندے کے ساتھ یہی ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندے کی جو رائے ہے اور جو سیاسی اوپینین ہے وہ بہت مختلف ہے, اور ہم بہت سٹبرن ہیں, سب سٹبرن ہیں, تو بحث بہت ہوتی ہے انٹرنلی. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی عمران خان کی جو اس کا سیاسی طریقہ ہے وہ بہت ڈیوائسو ہے, اور وہ اس پولرائزیشن کو فردر فیول کر رہا ہے. لیکن جہاں تک اس کے فیوچر کی بات ہے, جو مجھے ابھی لگ رہا ہے نا, آئی کوڈ بی رانگ, پر جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی اس کی طرف آپ کہہ دیں ایمیونیشن پھینکی جا رہی ہے وہ چپک نہیں رہی, نہ وہ لگ رہی ہے اسے, ٹھیک ہے, وہ اس سے باؤنس بیک کر پا رہا ہے. اس کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اور میں اس کمپیریزن سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تھا اس وقت عمران خان بہت ان پاپولر تھا, اس حد تک کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے آ رہے تھے وہ کہتے تھے ہم پی ٹی آئی کو کبھی نہیں ووٹ دیں گے. پی ڈی ایم نے
اتنی بڑی بیوقوفی کی. انہوں نے اپنے سر پر فوج کا سارا گند لیا, ان کا سارا ملبہ لیا اور عمران میں سیاسی زندگی پمپ کی. اینڈ آئی تھنک کہ اب جو مزید وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر کل نواز کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی غلط ہے, الطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہے, کسی اور کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہے. تو عمران خان کے ساتھ بھی اگر 50 کیسز ہیں وہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ہاں اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. توشہ خانہ پہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے کہ فوج کے حامی کیوں تھے, کیوں ان کا گندا کام کیا. بٹ یہ کہ آپ وہی چیزیں استعمال کریں جو عمران نے آپ کے خلاف استعمال کی تھی, پھر آپ میں اور عمران میں فرق کم ہو جاتا ہے. اور جو آپ کا پورا بیانیہ ہے اس سے بھی آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے. اور میں ادھر پی ڈی ایم کی بات کر رہی ہوں. میں نے تو صرف ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے اپنی زندگی میں, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, لیکن میں نے کبھی انہیں پھر سے ووٹ نہیں دینا بیکاز میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. واحد پارٹی ہے جس سے میں نے کبھی ووٹ دیا ہے, اور بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس دفعہ جب وہ آئیں گے وہ سیکھ کر آئیں گے. اور آبویسلی کیونکہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ اف وی گو بیک لگ رہا تھا کہ دیر سلولی اینڈ گریجولی لرننگ, بٹ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. بیکاز آج بھی وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں, وہی فوج کے انسٹرکشنز پر چل رہے ہیں جو سب سے بڑے آپ کے انسانی مسئلے ہیں اس ملک میں. کہ جس طرح فار ایگزامپل آٹے کے پیچھے, ایک آٹے کی بوری کے پیچھے لوگ ذلیل ہو کے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, عمران خان کو اندر کرو. جس طرح عمران خان کا اس وقت کیا مسئلہ تھا, انہیں ختم کرو. تو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے ہماری عوام سے اور عوام کے مسائل سے. جو بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہو, صرف جو اس میں ایکسیپشنز ہیں, ایک دو ایکسیپشنز وہ اس طرح کے ہیں جیسے محسن داور صاحب ہیں, افرا صاحب کھٹک صاحب ہیں, فرت اللہ بابر صاحب ہیں, بشرا گوہر صاحبہ ہیں. اس طرح کی جو پولیٹیشنز ہیں جو اصولی سیاست کرتے ہیں. اور پھر آبویسلی جو جیسے سول رائٹس موومنٹس ہیں, منظور پشتین, علی وزیر, پی ٹی ایم, انہوں نے بہت اسپیس کریٹ کیا ہے. آج جو یہ سارا نیریٹو عمران بنانے کی کوشش کر رہا ہے, بنا چکا ہے پہلے سے وہ نہیں, اور انہوں نے خلوص نیت سے بنایا تھا کیونکہ ان کے خلاف تو ووٹ کے لیے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس سے آئی تھنک کل کو یہی بات ہے نا کہ کل کو ان میں سے کسی کو آفر آئے گی کہ آپ ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے آ جائیں تو یہ آ جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ. تو آپ کے پاس جو آلٹرنیٹیو پر ہیں, آئی فارگاٹ ٹو مینشن آلسو, جیسے ہمارا علی جان ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بہت آلٹرنیٹیو پالیٹکس اس طرح کے ہیں. جبران ناصر ہے, بہت لوگ ہیں, آئی ایم سوری اگر میں کسی کا نام بھی بھول رہی ہوں, سب کے نام اسکرین پہ ڈال دیں. بٹ بہت پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دیر آر آلٹرنیٹیو وائسز کمنگ فارورڈ, اور انہیں ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ساری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس سے آنیسٹلی میری کوئی توقع نہیں ہے. میں تو اپنا ایفرٹ ڈال چکا ہوں. میں نے تو جبران ناصر کے لیے کمپین کی 2018 میں. گریٹ. 4 موبا ٹیکس بھی فیس کیے ہیں. اچھا ہے نا, مسجدوں کے خطبوں میں اعلان بھی ہوتے تھے میرے نام کے. تو میں تو اپنا وہ کر چکا ہوں. لیکن ایمان ٹو بی ہانسٹ میرا تو پارلیمانی سیاست سے نا بالکل ایمان اڑ گیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید حل ہے, کیونکہ آپ نے اگر ایک ایم این اے بننا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک نوکری آپ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سو پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ بھی ہوا ہے, اپنے آپ کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے, اپنے آپ کو ویکن کیا ہے. پارلیمنٹ شوڈ بی ون آف دا اسٹرانگیسٹ انسٹیٹیوشنز ان یور کنٹری, بٹ آپ نے اسے ریڈیوس کر دیا ہے ٹو جسٹ واٹ اٹ از آن اے پیس آف پیپر. تو یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ 2 دڑوں کی اسٹیبلشمنٹ کی. ہمارے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ فیض کی اور باجوہ کی لڑائی تھی, اور اس میں جو ہے اپنا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس لیے نکلے کہ فوج سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے. خان صاحب اس لیے نکلے کہ فوج کل ان کے ساتھ تھی, آج ان کے ساتھ کیوں نہیں. خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھ سے ہاتھ اٹھا کے کسی اور پہ کیوں رکھا, اور پی ڈی ایم پریٹینڈ کری ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہو گیا, انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم پر ہاتھ اب رکھ لیے. رائٹ. اور کیونکہ وہی بات ہے کہ 2 دھڑے ہیں فوج کے اندر. ابھی تک ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے فوج کے اندر جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے, اور اسی طرح ابھی جو رولنگ آپ کہہ دیں ایلیٹ ہے فوج کی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے, اور وہ سیف باجوہ کیمپین میں لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بہت ڈپریسنگ. تو مجھے جو اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کے نام لیے نا, ابھی ہمار علی جان, محسن داور, اور یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے, جبران ناصر, یہ جو اس ملک کا اسٹرکچر ہے نا, ایک یہاں کے جو ڈائنامکس ہیں سیاست کے, مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگ اتنے آسانی سے اوپر آ جائیں گے. بالکل نہیں. کیونکہ اگر علی وزیر, محسن داور اوپر آئے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک تھی,
کہیں مطلب یہ میرے خیال سے صدیوں میں کہیں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو فوج کو پسند نہیں تھے. بالکل. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے, کیونکہ آپ کا جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے ہیں, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ایک سیاست دان کا اوپر آنے کے لیے. وہ پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا ہے, اس کے بعد پھر آ کے وہ پریس کلب کی بھی سیاست کرتا ہے, پھر آخر میں آگے کہیں وہ کہ یو سی جیتتا ہے, یو سی کے بعد آ کے وہ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے. لیکن پاکستان میں تو ہم نے وہ کھیل ہی ختم کر دی ہے جہاں سے ہم ایسے لوگ کو نکال سکے. تو پرابیبلی مجھے تو خیر کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے, لیکن مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ہوپ تو ہے مجھے, کیونکہ اگر ہم ہوپ لوز کر دیں گے تو پھر ہم مر ہی جائیں, وہ بہتر ہے. کیونکہ آنیسٹلی آئی تھنک, دیکھیں آپ ہر روز میں بہت ڈس ہارٹن ہوتی ہوں, خاص کر ہماری عدالتوں سے. اینڈ ایز اے لائر شاید صحیح بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ خود عدلیہ پہ تنقید کری ہوں اور آپ وکیل ہیں. بٹ آئی تھنک کہ بہت ڈس ہارٹن گورنمنٹ سے بھی, عدلیہ سے بھی, فوج سے تو کوئی توقع ہے نہیں. اگر اسے ٹھیک کیا جائے گا تو وہ عوام ہی کرے گی. سیاستدان انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے, عوام ہی انہیں واپس دھکا دے گی, کیونکہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہوپ مجھے اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ جبر ہے تو اس جبر کے ریزسٹنس میں سمیدین بلوچ بھی پیدا ہوئی ہے, مارنگ بلوچ بھی پیدا ہوئی ہے, جو ان تمام مشکلات کے باوجود, ماما قدیر کو دیکھ لیں, 5000 دن سے اس کا کیمپ لگا ہوا ہے, وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا. تو مجھے امید بہت ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے, جو اپنی ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے, ایسی مشکلات جن کا ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پر ایسی چیزیں گزر سکتی ہیں کہ ہمارے کسی بچے کی لاش میں ڈرل سے پاکستان زندہ باد لکھا جائے گا, ہمارے بچے کی لاش پھینکی جائے گی کہیں, ہمیں میس گریوز ملیں گی. یہ ایسی ریالٹی ہے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے. ماس گریوز کا اگر تھوڑا بتائیں. یہ دیکھیں, یہ تو بلوچستان میں ایک بہت کامن فنومینا ہے, اور بہت سے میں لوگوں سے سنتی ہوں کہ جب وہ چھوٹے ہوتے تھے, وہ باہر چلتے ہوئے جاتے تھے تو دے وڈ اسٹمبل اکراس ڈیڈ باڈیز, اور دے وڈ اسٹمبل اکراس جسٹ میس گریوز کہ دفن کیا ہوا ہے. اور آج بھی یہ پریکٹس جاری ہے. آئی بلیو کہ رات کے ٹائم پر, یہ میں نے چند مہینے پہلے سنا تھا کہ کوئٹہ میں ایک عیدی کی ایمبولینس آتی ہے اور رات کو وہ دفن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ یہ لاوارث ہیں. آبویسلی کہیں سے ڈیڈ باڈیز ملی ہوں گی, وہ تو اپنا فرض کر رہے ہیں, جو ایمبولینسز ہیں اور جو یہ فاؤنڈیشنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو یہ لاسٹ رائٹ سے بھی ڈپرائیو کرتے ہیں, یہ ایک بہت کنسرننگ چیز ہے. اور یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ بہت دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہم پہ گزر رہی ہے. بلوچستان میں کوئی میڈیا نہیں ہے, انفارمیشن بلیک ہول ہے, کوئی انفارمیشن نہیں باہر آتی, جو آتی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹپ آف دی آئس برگ آتی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے, اگر ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ, پیپل کین ناٹ بی ٹریٹڈ ان دس وے, تو دین اس ملک کا مستقبل یہی ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا جس طرح پہلے ٹوٹا ہوا ہے. اور یہی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر انلیس ہم فوج کو کنٹرول نہ کر پائے تو آئی تھنک کہ فوج کے ہاتھوں وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہوا ہے, اور وہ ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں خاص کر جن ایریاز کو ہم پیریفریز کہتے ہیں, اب کے پی کا آپ دیکھ لیں, پھر سے آپ ان پر جنگ مسلط کریں, دہشت گردی آپ مسلط کریں, آپ خود دہشت گردوں کی پرورش کر کے انہیں پھر سے نرچر کر کے واپس لاتے ہیں, ڈالر کھاتے ہیں, جوانوں کو بھیجتے ہیں مرنے کے لیے, اور خود آپ کے پیٹ باہر آتے جا رہے ہیں کیونکہ کھا کھا کر آپ کا دل نہیں بھر رہا. تو یہ بہت کنسرننگ چیز ہے. اینڈ آئی تھنک کہ انلیس یہ چیز بدلتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یونائٹیڈ پاکستان از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. وہی کہ اپنے بچے کو اسکول بھیجا اور ہمارے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا جہادی بنانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک ہے نا کہ بلوچستان میں تو ان کا ایک فائنینشیل انٹرسٹ ہے, وہاں پہ منرلز ہیں, مائنز ہیں, تو پوری گیم تو اسی کی کہ اس کے اوپر کیونکہ بیٹھی ہوئی ہے. میں بہت آتا جاتا ہوں بلوچستان میں, کافی بار گیا بھی ہوں. تو میرے کچھ دوست مجھے بتاتے تھے کہ یہاں پہ ایک چیک پوسٹ لگتا ہے شام کے 6 بجے کے بعد, اور وہ صبح 6 بجے تک ہوتا ہے. تو جو بڑے ٹرکس جاتے ہیں کوئلہ کے, اور اس میں جو یہ چیزیں جاتی ہیں یہاں سے, تو وہ ایف سی والے آ کے کیمپ لگاتے ہیں اور وہ وہاں پہ چیک پوسٹ لگاتے ہیں, اور اس چیک پوسٹ سے وہ رات کو جو ہے 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ پر ٹرک پیسے لیتے ہیں ان سے. اور اسی طرح سے آگے جا کے بھی آپ کو اسی طرح سے مطلب مزید چیک. تو ایک ٹرک جب نکلتا ہے کوئٹہ سے یا زیارت سے یا ادھر خزدار سے, وہ جب کراچی پہنچتا ہے تو وہ 4-5 جگہوں پہ ٹیکس دیتا ہے ایف سی والوں کو.
اور یہ بھی میں نے سنا ہے, مے بی کہ شاید میں نے غلط سنا ہو, آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں تو رشوت مطلب ہے ان کا کمیشن, آپ کہہ رہے ہیں کمیشن, ہاں کیونکہ بیچارے ادھر کھڑے اتنی دھوپ میں نا, پیسے تو لیں گے. صحیح ہے. تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ایک ایف سی کا جو ہوتا ہے نا کمانڈر جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ بڑے پیسے دے کے جاتا ہے بلوچستان میں ڈپلائی ہونے کے لیے, کیونکہ وہاں سے جب وہ نکلتا ہے سال 2 سال بعد تو بلینئر ہوتا ہے ڈالرز میں, سو یہ ہے. یہ پیسے تو کماتے ہیں, اور ان کا صرف بلوچستان میں نہیں پورے ملک میں ان کا فائنینشلی انٹرسٹ ہے. آپ دیکھیں ان کی کتنی کارپوریشنز ہیں, کتنی ٹیکس ایگزمپٹ ہیں, کتنے کے آڈٹس بھی نہیں ہوتے. 2008 میں مطلب انہوں نے جو وہ کوٹ کیا تھا کہ $20 بلین ان کی نیٹ ورتھ ہے, اور پاکستان کا 21% لینڈ ان کے پاس ہے. انفیکٹ آئی تھنک پاکستان ریلویز کے بعد پاکستان آرمی کے پاس سب سے زیادہ ہے, پھر ملک ریاض کے پاس ہے اس سے زیادہ. وہ ایک ہی چیز ہے, پاکستان کے جو سارے ریٹائرڈ جرنیل ہوتے ہیں یہ ادھر ہی جا کے سرو کرتے ہیں. تو میرے گاؤں میں ایک جب آپریشن نہیں ہوا تھا, مطلب وہاں پہ مائنز ہیں نا یہ ماربل کے, تو آپریشن سے پہلے مطلب وہ سویلینس کے پاس تھی سارے, لوکلس کرتے تھے وہ والے بزنسز. آپریشن کے بعد اب ہر ایک مائن میں جو ہے نا کوئی فوجی غصہ ہوا ہوتا ہے ایز اے پارٹنر 50% پہ 30%. بس سارے کام کرنے, اپنا کام نہیں کر پائے, پتلونے اتروا کے آ گئے واپس ملک میں, اور اپنا بڑھا سب لوگوں پر نکال رہے ہیں. تو آئی جسٹ پٹی دیم, بٹ کیونکہ یہ اتنی ایک پیتھیٹک سی ذہنیت ہے ان کی, اور بہت ڈپریسنگ ہے کہ اس طرح سوچتے ہیں, اور کتنے یہ کم ظرف لوگ ہیں اور کتنے بزدل ہیں کہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف. آپ کے پاس سب طاقت ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹینکیں ہیں, بومیں ہیں, بندوقیں ہیں, سب کچھ ہے. ہمارے پاس آواز ہے اور قلم ہے, اور آپ ہم سے ڈرتے ہیں. تو کیا جنگ آپ جیتیں گے کیا جنگ آپ لڑیں گے؟ یہی نا کہ انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جا کے میں فارمنگ کروں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. ان کا تو یہ حال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں, یہاں واپس نہیں آتے شرم کے مارے. کہاں ہے باجوہ صاحب؟ وہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ کی بڑی دیرینہ دوستی کئی باہر بیٹھے ہوئے نا, کیانی صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے, دبئی میں راحیل شریف بھی باہر بیٹھے, سارے مشرف بھی باہر, وہ تو نوکری کر رہا ہے سعودیہ میں راحیل شریف صاحب, اور وہ تو جزیرے انجوائے کر رہا ہے آسٹریلیا میں کیانی صاحب. اور آپ کا وہ کہاں ہے عاصم باجوہ, پاپا جانس؟ وہ تو ہوگا کہیں پیزے وغیرہ بیچ رہا ہے. مائی پوائنٹ بینگ کہ یہ بھاگتے ہیں نا ملک سے, اور باقی سب کو یہ اتنے 70 سالوں سے نیریٹو بیچ رہے ہیں, ہم غدار اور آپ ہم اسلام دشمن. تو سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیں ایمان کے علی وزیر جو ہے, اس کا وہ کہہ رہا تھا میں معافی نہیں مانگوں گا. 2 سال اس نے جیل میں گزارے. باجوہ کے جانے کے بعد وہ کتنا مطلب عزت اور ایک اونچے آبرو کے ساتھ وہ باہر آ گیا, اور باہر گیا, یہ واپس نہیں آ سکتا. تھینک یو سو مچ جی ایمان, آپ آئیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت کی بڑی قلت ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کیس اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. مائی پلیزر جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.